لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا کیسا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے سے پیچھے ہٹنا کیسا ہے۔ اس کے متعلق حدیث شریف جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اگر تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ اگر تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے سے ان میں نفرت، بغض اور بہت سی برائیاں پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گناہوں پر جرأت کرنے لگیں۔ یہ ساری باتیں ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی کہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنا، اس سے جو ہے ان کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ جب ہم کسی کے عیب کو تلاش کریں گے تو وہ زیادہ ہی گناہوں میں گر سکتا ہے ہماری وجہ سے۔ اگر ہم لوگوں کے عیوب کو تلاش کریں گے تو اس سے ان کی کوئی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ وہ بگڑ ہی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیوب کو تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ کسی کے عیب کو تلاش کریں گے، وہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، فلاں شخص وہ کر رہا ہے، تو اس سے جو ہے ضد پہ اس کی دل میں ضد آ جائے گی ہمارے لیے، اس کے دل میں بغض ہوگا ہمارے لیے، تو اس سے جو ہے اور گناہوں پہ وہ جرأت کرنے لگے گا۔ تو عیوب تلاش کرنا اور انہیں پھیلانا، اس سے جو ہے ضد میں آ جائے گا اور گناہوں پر جرأت کرنے لگے گا۔ یہ ساری باتیں ان میں مزید بگاڑنے کا سبب ہوگا، نہ کہ ان کی اصلاح۔ اس لیے لوگوں کے عیوب کو تلاش نہ کریں اور انہیں نہ پھیلائیں۔ تو اس لیے کہ اگر ہم لوگوں کے عیوب کو تلاش کریں گے تو ایک تو ان کو بگاڑ دیں گے، دوسرا ہم اپنے بارے میں بھول جائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ اس لیے اپنے اوپر دھیان دیں کہ میں کس عیب میں مبتلا ہوں۔ اگر دوسرے کے عیب کو تلاش کریں گے تو اپنے عیب جو ہیں غائب ہو جائیں گے، وہ کبھی دکھیں گے ہی نہیں۔ اس لیے اگر اپنے عیب ہم تلاش کریں گے تو اپنے میں بہت سارے عیب ہمیں دکھیں گے اور دوسرے جو ہے عیبوں سے پاک دکھیں گے، اور اس سے جو ہے ہماری اصلاح بھی ہوگی اور دوسروں کی اصلاح بھی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔